بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم دے گا، رشیا کے اعتراض کے باوجود بائیڈن کا اعلان، کہا سیدھا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ رشیا اناج کے بحران کو ٹالنے کے لیے یوکرین کی ناکہ بندی ہٹائے، پوپ فرانسس کی اپیل، ماسکو نے کہا بحران کے لیے مغربی ملک ذمہ دار ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈینسک پر رشیا کی گرفت مضبوط، زیلنسکی نے بمباری کو پاگل پن قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی خاتون کو ہلاک کر دیا، گولی دل کے پار ہو گئی، سپاہیوں پر چاقو سے حملے کی کوشش کا الزام۔ حماس نے کی قتل کی مذمت، کہا ظلم سے فلسطینیوں کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں۔ سونیا اور راہل کو ای ڈی نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا، کانگریس نے کہا سیاسی انتقام ہے۔ منگلورو مسجد کے سروے کی درخواست پر کرناٹک کورٹ میں سنوائی شروع، مسلم فریق نے کی مخالفت۔ ممبئی کے کووڈ کیسوں میں زبردست اضافہ، کئی لوگ ہاسپٹلز میں شریک، حکومت نے کہا ضرورت پڑنے پر لاک ڈاؤن لگائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے بات فلسطین کی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ اس فلسطینی عورت نے اسرائیلی سپاہیوں پر چاقو سے حملے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب پہلے سے ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ آسمان پر ہے۔ یہ واقعہ بیت لحم سے 15 کلومیٹر دور الارورا ریفیوجی کیمپ میں پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں بتایا کہ یہ عورت ایک اسرائیلی سپاہی کے قریب پہنچی تھی جس کے ہاتھ میں چاقو تھا، اور سپاہی کو چاقو گھونپنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں موجود دوسرے اسرائیلی سپاہیوں نے اس عورت پر فائرنگ کر دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں کوئی بھی اسرائیلی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے شہید فلسطینی خاتون کی پہچان 31 سالہ غفران بارون وارسی کی حیثیت سے کی ہے۔ وہ اس سے پہلے اسرائیلی قید میں رہ چکی ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ گولی ان کے دل کے آر پار ہو گئی۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے میڈیکل سٹاف کو مقام پر پہنچنے سے روکا اور 20 منٹ تک گولی لگنے کے بعد وہ زخمی حالت میں وہیں پڑی رہیں۔ اسرائیلی فوج کئی دنوں سے فلسطینی مسلمانوں کو اکسا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی نگرانی میں یہودی آباد کار بار بار مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اتوار کو اسرائیلی پولیس اور فوج کی نگرانی میں ہزاروں یہودی آباد کار اور قوم پرست فلیگ مارچ کے ساتھ پہنچے اور مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں ہلہ بولا۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے پیش آیا، جس میں فلسطینی خاتون کو گولی ماری گئی۔ ہاسپٹل لے جائے جانے پر انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ گولی ان کے دل کو چیر کر باہر نکل گئی۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے بتایا کہ اس نے حال ہی میں 3 مہینے اسرائیلی جیل میں گزارے تھے اور اپریل 2022 میں ہی انہیں رہا کیا گیا تھا۔ اسرائیلی سیاستداں فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جن میں خود وزیر اعظم نیفتلی بینٹ شامل ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ فلسطینیوں نے حال ہی میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے دوران کئی مقامات پر حملے کیے، جن میں 2 درجن اسرائیلی زخمی ہوئے۔ حماس نے فلسطینی خاتون اور جرنلسٹ غفران وراسنا کی ہلاکت پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف بڑھتے ہوئے ظلم اور ان کا خون بہانے کی پالیسی سے الٹا فلسطینیوں کو اپنے مشن پر سنجیدگی سے عمل کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ بیان میں حماس نے زخمی ہونے کے بعد غفران کو ہاسپٹل لے جانے میں رکاوٹ ڈالنے پر اسرائیلی فوج کی مذمت کی اور کہا کہ ایسا رویہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیلی فلسطینیوں کے خون کے پیاسے ہیں۔
بات یوکرین کی، امریکہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم دے گا تاکہ وہ رشیا کے خلاف لڑائی میں اپنا بچاؤ کر سکے۔ صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا۔ یوکرین نے اس طرح کے ہتھیاروں کی سپلائی کی درخواست کی تھی۔ اس ہتھیار کی مدد سے وہ لمبی دوری سے رشیا کی فوج کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب تک امریکہ اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس سے رشیا کافی ناراض ہو جائے گا۔ رشیا نے ایسے ہتھیاروں کی سپلائی کے خلاف مغربی ملکوں کو وارننگ دی ہے۔ رشین حکومت کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو ایسے ہتھیار دیتے ہوئے شعلوں کو ہوا دے رہا ہے۔ بائیڈن نے یوکرین کو ہتھیار دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے رشیا کے خلاف کیف کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور وہ وزن کے ساتھ بات چیت بھی کر سکے گا اور مسئلے کا سفارتی حل بھی نکال سکے گا۔ نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم یوکرینیوں کو مزید عصری راکٹ سسٹم اور ہتھیار اور گولہ بارود دیں گے تاکہ وہ یوکرین کے میدان جنگ میں اہم ٹارگٹس پر مہارت کے ساتھ نشانہ لگا سکیں۔ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو اور رشیا میں جنگ نہیں چاہتے، ہم پوٹین سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کی کارروائیوں سے ناراض ہیں، لیکن امریکہ انہیں ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ اور ہمارے اتحادیوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، ہم سیدھے طور پر لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی شیگوف نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی سے سیدھے ٹکراؤ کے خطرے پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹی وی ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو امریکہ کی اس فوجی مدد کو انتہائی غلط نظر سے دیکھتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے $700 ملین کے نئے امدادی پیکیج کا اعلان کیا گیا۔ جرمن حکومت نے بھی یوکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ IRIS-T سسٹم جرمنی کا سب سے جدید ویپن سسٹم ہے اور اس کے ذریعے یوکرین رشیا کے حملوں سے ایک پورے شہر کو بچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دشمن کے توپ خانے اور راکٹ لانچرز کا پتہ لگانے کے لیے یوکرین کو ریڈار سسٹم دیں گے۔ پوپ فرانسس نے رشیا سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کی ناکہ بندی ہٹائے تاکہ یوکرین کا گیہوں ملک کی بندرگاہوں سے باہر نکل سکے۔ پوپ نے کہا کہ اناج کو جنگ کا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ رشین حکومت نے دنیا میں غذا کے امکانی بحران کے لیے مغربی ملکوں اور یوکرین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کرملن نے کہا کہ رشیا پر مغربی ملکوں نے غیر قانونی پابندیاں لگائی ہیں اور یہ بحران اسی کا نتیجہ ہے۔ یوکرین جنگ کے تقریباً 3 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یوکرین کی کئی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ ان حالات میں دنیا بھر میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ کرملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک گہرے غذائی بحران کی دہلیز پر ہیں جس کی وجہ ہمارے خلاف لگائی گئی غیر قانونی پابندیاں اور یوکرین کے عہدیداروں کی کارروائیاں ہیں جنہوں نے بلیک سی کے راستے کو روک رکھا ہے اور وہ اناج منتقل کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ رشیا کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے، اس کے باوجود اناج باہر نہیں نکل رہا ہے۔ رشین فورسز ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈونیٹسک کو گھیر چکی ہیں۔ ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ رشین سپاہی شہر کے زیادہ تر حصوں کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ پرتگال نے اپنے مرینز کو لتھوانیا میں اتارا ہے۔ پرتگال نیٹو کا حصہ ہے۔ پرتگال کے سپاہی وہاں نیٹو فوج میں شامل ہوں گے۔ دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم دے گا، رشیا کے اعتراض کے باوجود بائیڈن کا اعلان، کہا سیدھا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ رشیا اناج کے بحران کو ٹالنے کے لیے یوکرین کی ناکہ بندی ہٹائے، پوپ فرانسس کی اپیل۔ ماسکو نے کہا بحران کے لیے مغربی ملک ذمہ دار ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈونیٹسک پر رشیا کی گرفت مضبوط، زیلنسکی نے بمباری کو پاگل پن قرار دیا۔
اسرائیلی فوج نے فلسطینی خاتون کو ہلاک کر دیا، گولی دل کے پار ہو گئی، سپاہیوں پر چاقو سے حملے کی کوشش کا الزام۔ حماس نے کی قتل کی مذمت، کہا ظلم سے فلسطینیوں کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں۔ سونیا اور راہل کو ای ڈی نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا، کانگریس نے کہا سیاسی انتقام ہے۔ منگلورو مسجد کے سروے کی درخواست پر کرناٹک کورٹ میں سنوائی شروع، مسلم فریق نے کی مخالفت۔ ممبئی کے کووڈ کیسوں میں زبردست اضافہ، کئی لوگ ہاسپٹلز میں شریک، حکومت نے کہا ضرورت پڑنے پر لاک ڈاؤن لگائیں گے۔ جاری رکھتے ہیں یوکرین کی خبروں کے سلسلے کو۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈونیسک میں رشیا کی بمباری کو پاگل پن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے کئی کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ دیوانگی ہے۔ ڈونباس کی صورتحال بہت نازک اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی شہروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ زیلنسکی نے رشین آئل پر پابندی لگانے کے لیے یورپی یونین کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی وزیروں نے برسلز میں ملاقات کرتے ہوئے رشیا کے خلاف پابندیوں کے نئے دور کو منظوری دی ہے، جس کے مطابق رشیا کا 90% آئل امپورٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب رشیا یوکرین بحران کو ختم کرنے کی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ دونوں وزیروں نے آپسی تعلقات، یوکرین جنگ اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں رشین وزیر نے دورہ کیا، اس سے پہلے وہ بحرین گئے۔ منامہ میں انہوں نے بحرین کے حکمرانوں سے بات چیت کی۔ اس موقع پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ دونوں ملک سیریا میں استحکام چاہتے ہیں۔ انڈیا نے شکر کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ اس فیصلے پر چہارشنبے سے عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ پابندی اکتوبر میں تہواروں کا موسم ختم ہونے تک رہے گی۔ انڈیا دنیا میں شکر پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شکر استعمال کرنے کے معاملے میں بھی سب سے آگے ہے۔ پچھلے ہفتے حکومت نے شکر کے ایکسپورٹ کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ملک میں شکر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ اس معاملے کا تعلق نیشنل ہیرالڈ اخبار سے ہے۔ راہل گاندھی کو کل یعنی جمعرات کو اور سونیا گاندھی کو 8 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی، سماجی، معاشی اور قانونی لڑائی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اور سینئر وکیل ابھیشیک سنگھوی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ یا پیسے کے کسی تبادلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ مرکز سیاسی انتقام لے رہا ہے اور اسمبلی الیکشنز کو نظر میں رکھتے ہوئے اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا ہے، حالانکہ پیسہ اس معاملے میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ کیس تاش کے پتوں سے زیادہ کھوکھلا ہے۔ ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ گھٹیا سیاست ہے۔ کانگریس نے کہا کہ اس کیس کا تعلق تنخواہیں جیسے بقائے ادا کرنے کے لیے قرض کو حصہ داری میں بدلنے سے ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ حکومت مہنگائی جیسے اصل مسئلے پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ اخبار ایسوسی ایٹڈ جرنلز لمیٹڈ کی طرف سے چھاپا جاتا تھا اور ینگ انڈین پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس کی مالک تھی۔ اس کیس کا تعلق یعنی ایڈیٹڈ جرنلسٹ لمیٹڈ کو حاصل کرنے کے معاملے میں دھوکہ دہی، سازش اور بھروسہ توڑنے کے الزامات سے ہے۔ حال ہی میں مرکزی ایجنسی نے سینئر کانگریس لیڈرز ملکارجن کھرگے اور پون کھیرا سے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی FIR داخل نہیں کی گئی ہے اور معاملہ دہلی کی ایک عدالت میں ہے۔ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے اس کیس میں ضمانت حاصل کی ہے۔ BJP لیڈر سبرامنیم سوامی نے اس کیس میں شکایت کی تھی۔
کرناٹک کی ایک عدالت نے ایک درخواست پر سنوائی شروع کر دی ہے جس میں منگلورو کی ایک مسجد کے سروے کی خواہش کی گئی ہے۔ ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد میں تعمیر اور مرمت کے کاموں کے دوران مندر جیسا ڈھانچہ پایا گیا۔ وشو ہندو پریشد نے دعویٰ کیا ہے کہ مسجد کے نیچے ایک مندر ہے اور سچ معلوم کرنے کے لیے سروے کرانا چاہیے۔ آج کل ملک میں ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ مسجدوں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس طرح کے مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں گیان واپی مسجد کا کیس اور دوسرے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ پنجاب میں سنگر سدھو موسے والا کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ایس آئی ٹی نے کہا ہے کہ اسے قاتلوں کی طرف سے فرار کے لیے استعمال کی گئی روٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ ایس آئی ٹی نے بتایا کہ فیروز پور بھٹنڈا جیلوں میں بند 2 لوگوں کو پوچھ تاچھ کے لیے پروڈکشن وارنٹ پر بلایا گیا ہے اور وہ 5 دنوں تک حراست میں رہیں گے۔ ایس آئی ٹی کے چیف اور منسا کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گورو تورا نے بتایا کہ ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ کس طرح انہوں نے سروے کیا اور کس طرح وہ فرار ہوئے، یہ سب باتیں ہمارے سامنے صاف ہو گئی ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا کہ ایس آئی ٹی دہلی پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے گینگسٹر لارنس بشنوئی کے خلاف ملی جلی تحقیقات کی خواہش کرے گی۔ لارنس بشنوئی فی الحال تہاڑ جیل میں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بشنوئی گینگ موسے والا کے قتل میں شامل ہے۔ کیا ملک میں ایک بار پھر کووڈ کیسز سر اٹھا رہے ہیں؟ فیگرز اور خبریں تو یہی بتا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ممبئی میں پازیٹیو آنے کی شرح 6% ہو گئی ہے اور عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ کووڈ کیسوں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہر میں 506 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ یہ 6 فروری کے بعد سے اس سال ایک دن کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ ممبئی میں کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں بھی اپریل کے مقابلے میں 221% کا اضافہ ہوا ہے۔ شہر سے متعلق وزیر اسلم شیخ نے بتایا کہ اگر کووڈ کیسز بڑھتے رہے تو مہاراشٹر میں پھر سے لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پورے انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2745 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 6 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم دے گا۔ رشیا کے اعتراض کے باوجود بائیڈن کا اعلان، کہا سیدھا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ رشیا اناج کے بحران کو ٹالنے کے لیے یوکرین کی ناکہ بندی ہٹائے، پوپ فرانسس کی اپیل۔ ماسکو نے کہا بحران کے لیے مغربی ملک ذمہ دار ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سیورڈنسک پر رشیا کی گرفت مضبوط، زیلنسکی نے بمباری کو پاگل پن قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی خاتون کو ہلاک کر دیا، گولی دل کے پار ہو گئی، سپاہیوں پر چاقو سے حملے کی کوشش کا الزام۔ حماس نے کی قتل کی مذمت، کہا ظلم سے فلسطینیوں کے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں۔ سونیا اور راہل کو ای ڈی نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا، کانگریس نے کہا سیاسی انتقام ہے۔ منگلورو مسجد کے سروے کی درخواست پر کرناٹک کورٹ میں سنوائی شروع، مسلم فریق نے کی مخالفت۔ ممبئی کے کووڈ کیسوں میں زبردست اضافہ، کئی لوگ ہاسپٹلز میں شریک، حکومت نے کہا ضرورت پڑنے پر لاک ڈاؤن لگائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔